بارے دیگر درود مقدرات عصمت و طہارت کی رضامندی کے لیے بلند ترین صلوات۔ جس انسان کے لوح ضمیر پر، جس انسان کی کرتاس پر، جس انسان کے صفحہ حافظہ کے اول پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو، وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے بلند ترین صلوات۔ جس انسان کے سطح و دیدہ و دل پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو، وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے بلند ترین صلوات۔ حریت اسلام کے 12ویں تاجدار، اقلیم ولایت کا 12واں ولی، آسمان ولایت کا 12واں امام، امام مہدی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میرے جد مظلوم کے مسائب پڑے جا رہے ہوں، جب میرے جد مظلوم کے مسائب پڑے جا رہے ہوں اور مومنین کے رخسار آنسوں سے تر ہوں، تو میرے ظہور کی دعا کرو۔ درود بر محمد و آل محمد۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، تو ہی تجھے حسین کے سجدے سے ملے گی۔ علامہ محمد اقبال کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اولاد زہرا سے محبت کر لو محسن، اولاد زہرا سے محبت کر لو محسن، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، عزت ذی وقار جناب سرکار علامہ پیر سید شمشاد حسین رضوی، فاضل لکھنؤ، فاضل قم ایران آف ناروے، اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کی معراج کرائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے بلند آواز میں نعرہ تکبیر، بالکل اس طرح نہیں جس طرح اس خالق کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد والے. سلسلہ کلام کی یہ تیسری مجلس پروردگار عالم عز و جل کی بارگاہ میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کے واسطے سے دعا گو ہوں کہ آپ حضرات مومنین و مومنات خواہران و برادران جو عزائے سید الشہداء کے لیے مراسم عزاداری برپا کرنے کے لیے اس عبادت میں آپ مشغول ہیں، خدا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. مالک کائنات کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں جو حضرات اپنی کسی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹلز میں ہیں یا گھروں میں ہیں اور اس عزاداری میں شرکت نہیں کر سکے ہیں، خدایا ان مومنین و مومنات کو شفاء کامل عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو. ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار و صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسا کہ ہمارے گزشتہ دو مجالس میں افراد رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آئے ولایت پر گفتگو چل رہی ہے اور موضوع کلام اسلام میں ولایت کی حیثیت ہے. ولایت اہل بیت، ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس گفتگو کے لیے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں 100 سے زائد مؤلفین ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے اور 100 سے زائد احادیث ہیں. تعداد کو میں نے پہلی اور دوسری مجلس میں عرض کیا کہ 149 مؤلفین کی 109. کل میں نے جو آیت وحدت مسلمین کے بارے میں پڑھی تھی اس کے حوالے میں آیت نمبر شاید اشتباہ سے میں نے 3 غالباً کہا تھا یا 103 جن لوگوں نے لکھا ہے اس کی تصحیح کر لیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 103 104 اور 105. جیسا کہ پہلے دن سے یہ بعض
جوان اور بعض احباب ریفرنس چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے کتاب کو سامنے رکھ کے اس ریفرنس کو میں پڑھتا ہوں تاکہ کسی بھی لحاظ سے شک و شبہ نہ ہونے پائے، اور کتابوں کا صحیح حوالہ بھی یہاں سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ فضائل اہل بیت اور فضائل امیر المومنین علیہ السلام ان کتابوں سے بیان کیے جا رہے ہیں جو کہ شیعہ کتب سے نہیں ہیں بلکہ برادران اہل سنت کی مشہور کتابوں سے ہیں۔ البتہ یہ احادیث شیعوں کے نزدیک بھی ہے اور برادران اہل سنت کے بھی نزدیک ہے، اور ہم کو بتایا گیا ہے کہ چونکہ مشترک مجمع ہوتا ہے اس کی بھی بڑی خوشی کی بات ہے تاکہ تمام دوست اس لحاظ سے سن سکیں۔ کل میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ایک نقطۂ اعتدال ہے ولایت امیر المومنین کہ جس میں نہ افراط ہے، نہ زیادتی ہے، نہ ہی تفریط ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی بھی ذات پر وحدت اور اتحاد کو مرکوز کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو اختلافی نہ ہو۔ بہرحال اس حوالے میں بہت سے ریفرنسز آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے آج میں چاہ رہا ہوں چونکہ مجھے اطلاع دی گئی ہے آج کے حوالے سے کچھ شاید تھوڑی سی علمی بات مولا علی سے جو سوال و جواب ایسے نے کیا ہے جو آپ سن کر کے شاید پہلی بار آپ محظوظ ہوں گے۔ وہ سوال دلچسپ ہیں لیکن بڑے ہی توجہ کے ساتھ آپ کو سننے کی میں دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ حضرات نے مولا علی سے کیے گئے سوالات کو توجہ سے سنا تو آپ غور فرمائیں گے کہ یہ نقطۂ ولایت جو اعتدال کا نام ہے کس طرح ذات علی ابن ابی طالب پر اتحاد کیا جا سکتا ہے، وحدت کی بات ہو سکتی ہے، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، اور اگر ہماری پہلی مجلس اور دوسری مجلس کا تھوڑا سا حوالہ معلوم ہو کہ فضیلت کے ہم نے 4 اسباب بیان کیے تھے، ہرگز آپ حضرات کے ذہن میں نہ آئے کہ میں مجلس کو دوہرا رہا ہوں، لیکن صرف اپنے نئے آنے والوں کے لیے فضیلت کے 4 اسباب ہیں۔ سماج میں، معاشرے میں اگر کوئی امتیازی شان ایک کو دوسرے پر ہو سکتی ہے تو 4 صفتیں ہیں، 4 کمالات ہیں۔ پہلی بات ایمان ہے، دوسری بات علم ہے، تیسری بات تقوی ہے اور چوتھی بات جہاد ہے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو فضیلت کے اسباب ہیں، جو کمال کی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور ہم کو اور آپ کو ایسی نعمتیں عظما اور نعمت بزرگ کے عنوان سے ذات علی ابن ابی طالب کو دیا ہے، جس میں ایمان کامل پایا جاتا ہے، علم کے اعلیٰ درجے پر وہ فائز ہے، تقوی میں امام المتقین ہے، اور جہاد میں وہ برز الایمان کا کامل ہے۔ وہ آپ تو اس لحاظ سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو 2 مجالس اور اس میں صفات کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے۔ اب آئیے علم کے حوالے سے جو بات چل رہی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں اور اگر تمہیں نہیں آتا ہے۔ پرسوں کی مجلس سے جو بیان کیا تھا کہ قرآنی معیار یہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ صاحب علم اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے برابر ہو سکتا ہے؟